اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی کے ساتھ ہم قرآن پاک کی 6 صورتوں کو مکمل کر چکے۔ الحمدللہ سورہ الانعام ہم نے ختم کی کل، اور آج ہم انشاءاللہ 7ویں صورت سورہ الاعراف کی ابتدا کریں گے۔ اور سورہ الاعراف بھی انعام کی طرح ہی مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے مضامین پہ غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے۔ تفہیم القرآن میں اس کے مباحث پر بحث کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اس صورت کی تقریر کا مرکزی مضمون دعوت اور رسالت ہے، لیکن اس صورت میں آپ غور کیجئے گا کہ اس دعوت کے انداز میں تنبیہ اور ڈراوے کا رنگ زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے، کیونکہ جو مخاطب ہیں یعنی کہ اہل مکہ، انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے، ہٹ دھرمی مخالفانہ ضد اور اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب مکے کے اندر ان مٹھی بھر مومنین کا رہنا اور جینا 2 بھر ہو چکا ہے۔ اس پوری صورت کے اندر تفہیم یعنی سمجھانے والے انداز میں
رسالت کو قبول کرنے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ڈرایا دیا جا رہا ہے اور بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ جو رویہ تم نے اپنے نبی کے مقابلے میں اور مومنین کے مقابلے میں اختیار کر رکھا ہے، ایسا ہی رویہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی کیا ہے، تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے مقابلے میں اختیار کیا ہے، تو دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا اور اس سے عبرت پکڑو۔ پھر اس پوری صورت میں درمیان میں جو ہے یہود کی طرف بھی خطاب مڑا ہے، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت و رسالت کے پہلو کو واضح کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ نبی پر ایمان لانے کے بعد جو لوگ منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، کیونکہ اب کچھ عرصے کے بعد ہجرت مدینہ ہونے والی ہے۔ اس صورت کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تبلیغ کی حکمت کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں، نصیحت کی گئی ہے کہ جب مخالفین آپ کو بہت زیادہ اشتعال دلا رہے ہوں، غصہ دلا رہے ہوں، آپ کو کس طرح صبر و ضبط سے کام لینا ہے، اور اپنے جذبات کے اندر آ کر کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو کہ نقصان دہ ثابت ہو، اس دعوت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ انشاءاللہ ہم سورہ الاعراف کا ترجمہ آج شروع کریں گے۔ پہلی 10 آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ اے نبی، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے، اور ہم دنیا میں غائب تو نہ تھے۔ اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ پھر جس شخص کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہو گئے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس شخص کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی، اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ ہم نے اس وقت 10 آیات تلاوت کی ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ جب پہلی ہی آیت تو پہلی جو الف لام میم صاد کے بعد جو دوسری آیت آئی ہے، حروف مقطعات کے بعد جو دوسری آیت آئی ہے، تو اس میں یہ فرما دیا گیا کہ اے نبی، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو یہاں پر یہ الفاظ دیکھیے کہ یہاں شروع ہی کی اس صورت کے شروع میں ہی آ گیا لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ انذار اس کے اندر اب آگے آنا ہے، اس آیت کے اندر ڈرانے والا فیکٹر آنا ہے اس میں، اور مومنین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی کے کیا معنی ہیں؟ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، اس کے معنی لکھے ہیں کہ آپ کے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، معنی یہ کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ اس کتاب کے پہنچانے اور اس کے ساتھ جو انذار کا کام کرنا ہے، یعنی کہ ڈرانے کا کام، اس کے بارے میں آپ کا دل تنگ نہ ہو، پریشانی آپ کے دل میں نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اس کام کے اندر صبر سے، ضبط سے کام لیں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ذریعے ہدایت کی گئی۔ سورہ الاحقاف میں بھی یہ والی بات آتی ہے کہ پس جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہیں، اسی طرح آپ بھی صبر کریں۔
یعنی کہ اس کام کے اندر جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جن قوموں کے اوپر عذاب آیا ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ عذاب اس وقت آتا ہے جو کہ آرام کا وقت ہوتا ہے یا کھیل کا اور لہو لعب کا وقت ہوتا ہے، جس میں وہ بے فکر ہوتے ہیں اور مست ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ اچانک ان کے سر پر آ جاتا ہے۔ اس میں قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح بیان ہوا ہے۔ سورہ الانبیاء میں دیکھیے کہ آیت نمبر 11 سے 15 تک کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستم گار تھیں ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو اس سے بھاگنے لگے۔ مت بھاگو اور یعنی اپنے عیش کے سامانوں کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ جن میں تم عیش اور آسائش کرتے تھے، تاکہ تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔ کہنے لگے ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر ہمیشہ ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔ ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو یہ پرانی بستیوں کے حال احوال اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے، اور اس کے بعد اگلی بات یہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جو رسول ہیں ان سے بھی پوچھے گا، رسل سے بھی پوچھے گا اور امتوں سے بھی پوچھے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امتوں سے یہ پوچھے گا کہ انہوں نے ان کے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اور اسی طرح رسولوں سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں۔ یہی اس کا آیت کریمہ کے معنی ہیں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اس کے بعد آگے کی آیت جو آ رہی ہے جس میں ہم نے یہ پڑھا 8 اور 9 نمبر میں آیت میں کہ اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ تو اب اعمال کے وزن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو تمام چھوٹے اور بڑے اقوال اور اعمال کے بارے میں بتا دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، نہ کوئی چیز اس سے غائب ہو سکتی ہے اور نہ وہ خود کسی چیز سے بے خبر ہے، اور وہ تو آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کی مخفی باتوں تک کو جانتا ہے۔ اور سورہ الانعام میں ہے کہ کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تر یا خشک چیز نہیں ہے مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ترازو رکھیں گے اور وزن کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب وزن کریں گے اعمال کے تو وزن کس چیز کا ہوگا، روز قیامت میزان میں کس چیز کو رکھ کر وزن کیا جائے گا، اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ انسان کے اپنے اعمال کو ہی تولا جائے گا، اور اعمال جو ہیں اس دن اللہ تعالیٰ انہیں یعنی کہ جسم عطا کر دے گا، یعنی وہ مٹیریل ہو جائیں گے، میٹر بن جائیں گے، اور ان کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ میزان کے اندر وزن کریں گے۔ اس طرح مختلف احادیث سے انہوں نے اس کا ریفرنس دیا ہے۔ ایک حدیث میں ایسا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن مجسم ہو کر آ جائے گا، جسم بن کر آ جائے گا، اور اس طرح دیگر اعمال۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو ہمارا اعمال جس دفتر میں لکھا جا رہا ہے اس کتاب کا وزن کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث اس سلسلے میں یہاں بیان ہوئی ہے کہ ایک چھوٹے سے کاغذ کے پرزے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، جب وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا، یعنی اتنا وزن ہوگا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا۔ تو یعنی کہ جو انسان کے اعمال ہیں وہ بھی اپنے قبولیت کے اعتبار سے اور مختلف وزن کے ہیں، اور اس طرح سے کلمات کے بھی وزن ہے، جیسے کہ ہم نے وہ والی حدیث پڑھی ہے جس میں 2 کلمات ایسے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ زبان کے اوپر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح ان کلمات کا بھی یعنی کہ وزن ہوگا، تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اور تیسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ جو عمل کرنے والا انسان ہے، صاحب عمل ہے، خود اسی کو میزان میں رکھا جائے گا اور اس کا عمل ہوگا۔ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، کیسے کہ ایک حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے،
سورہ کہف کی آیت نمبر 105 ہے، اس کا ٹکڑا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ تو اس کی جو تشریح بیان فرمائی ہے اس میں کہا کہ بلا شبہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کہا کہ تم اس آیت کو پڑھو، یہ والی آیت سورہ کہف کی، اور اس بات کو اس طرح سمجھو۔ تو اس طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو افراد ہوں گے ان کے کو بذات خود عمل کے میزان میں ڈالا جائے گا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام جو مختلف احادیث ہم نے پڑھی ان میں کس طرح سے تطبیق کی جائے، تو یہ کہ تمام صحیح ہیں، تمام صورتیں صحیح ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ یہ بھی آتا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایسا بھی آتا ہے کہ جن اعمال کو جہاں لکھا جا رہا ہے کتب میں ان کا وزن کیا جائے گا، اور یہ بھی آتا ہے کہ اعمال کرنے والے کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن جو بھی صورت ہو، اہم بات تو نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صورت کیا ہوگی، بات تو اہم یہ ہے کہ کون سے اعمال وزن دار ہوں گے، وہ کون سے اعمال ہوں گے جو اعمال صالحہ کہلائیں گے اور وزن جن کا ہوگا۔ تو ہمیں مطالعہ تفسیر سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی عمل کو عمل صالحہ بننے کے لیے جو اس کی شرائط ہیں وہ یہی ہیں جو ہم نے بار بار پڑھی ہیں، کہ عمل کے پیچھے ایمان موجود ہونا چاہیے، وہ خالصتاً للہ ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اعمال صالحہ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ میزان میں ہمارے اعمال کو جو نیک اعمال کا پلڑا ہے انہیں بھاری کر دے اپنے خاص رحم و کرم سے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے آگے آنے والی آیات میں سمجھی 11 سے لے کے 25ویں آیت تک قصہ آدم و ابلیس تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب قصہ آدم و ابلیس آیا تھا تو ہم نے کہا کہ سورہ اعراف میں اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج وہ مقام آ گیا، انشاءاللہ اس کی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں ان سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو حقیر اور دھتکارا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھر دوں گا۔ فی الحال ہم ابھی یہیں تک رکھتے ہیں اور اس کی تشریح کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے ذکر پر چلیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس لعین نے، ابلیس لعین نے اللہ تعالیٰ کی حکم کو نہیں قبول کیا، نہیں مانا۔ یہاں قصہ ہمیں پتہ ہے، ہم یہاں پر انشاءاللہ اس کے سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان کے اوپر غور کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار جن تھا یہ، تو پھر اس نے یہ نافرمانی کیوں کی؟ سب سے پہلے ہم ریزنز کی طرف آ جاتے ہیں۔ 12ویں آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ اس نے جواب دیا کہ انا خیر من، جب اللہ نے پوچھا کیوں نہ سجدہ کیا، اس نے کہا انا خیر من۔ پہلی بات یہ آئی کہ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، گویا کہ اس نے یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، تو پھر تو مجھے یہ حکم کیوں دیتا ہے کہ میں اسے سجدہ کروں؟ اس طرح اس ابلیس لعین نے دو غلطیاں اہم ترین یہاں پر سامنے آ رہی ہیں جو اس نے کی۔ ایک تو یہ کہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی عقل کا استعمال کیا، اور دوسری بات یہ کہ اس نے جو قیاس کیا اپنی عقل کا استعمال کر کے جو بات سوچی تو وہ بھی غلط سوچی۔ کیسے غلط سوچی؟ دعویٰ اس نے یہ کیا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر اور اشرف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
آدم کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی، اور یہ جو بھی فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دی تھی، جس کا اس ابلیس نے انکار کیا۔ اور جو عناصر ہیں اگر اس کی طرف بھی دیکھا جائے تو مٹی کا عنصر جو ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، حلم، بردباری، ثابت قدمی، اور مٹی کے اندر سے پودے نکلتے ہیں، جبکہ آگ جو ہے وہ جو ہے چیزوں کو جلا ڈالتی ہے۔ بہرکیف جب یہ ابلیس نے کہا اور یہ سمجھا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، اور اس کی وجہ سے جو اسے فضیلت مجھے دی گئی ہے یہ غلط فضیلت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے، یہ سوچتے ہوئے اس نے انکار کر دیا۔ لیکن انکار کرنے کے بعد اب اہم ترین بات آئی کہ انکار اس نے جب کر دیا تو اس کے بعد آگے کی بات آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے اتر جا، کیونکہ یہ تیرے لائق نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے۔ یہاں ہم نے بھی یہ ریزن پتہ چلا کہ اب اس نے تکبر کیا، یہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اس نے تکبر کیا۔ پہلی تو غلطیاں تھیں جو کہ اس نے کی کہ غلط اندازہ لگایا دونوں کے عناصر کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کی۔ لیکن پھر تیسری چیز وہ ہٹ دھرمی پر آیا اور اس نے تکبر کیا، اور یہ سب سے بڑا فعل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہہ دیا کہ تجھے لائق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا۔ کسی کو بھی مخلوق کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ ڈھٹائی اختیار کی۔ یہ تیسری بات آئی کہ اس نے ڈھٹائی اختیار کی اور یہ کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا نہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کوئی اس نے کوشش نہیں کی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مہلت دے دی، لیکن یہاں یہ بات بھی آ گئی کہ کس چیز کی مہلت اس نے مانگی تھی۔ اب چوتھی بات یہ آ گئی کس چیز کی مہلت مانگی تھی۔ پہلی تو بات اس نے یہ کہا کہ قیامت کے دن تک مہلت دے دیں، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ جب اسے مہلت مل گئی تو اب اس نے اس سے کام شروع کیا اور کہنے یہ لگا کہ مجھے تو نے گمراہ کیا ہی ہے، تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا، یعنی جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ بات کہی۔ اب یہ اس کی ڈھٹائی کی انتہا ہونی شروع ہوئی۔ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے ہلاک کیا، میں تیرے بندوں کو ہلاک کروں گا، اور تو نے مجھے جس طرح جنت سے دور کیا انہیں بھی دور کروں گا، اور جہنم کو کے ساتھ ان کو لے جا کر ان کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بلا شبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ کے راستوں پر بیٹھ گیا ہے۔ مثلاً وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے کہ کیا تو اسلام کو قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان ہجرت کی راہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور اپنے آسمان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، مگر مومن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر لیتا ہے۔ پھر وہ مومن کے لیے جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، چنانچہ تم جنگ اگر کرو گے تو مارے جاؤ گے، تیری بیوی سے کوئی نکاح کر لے گا، تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ یہ سب اس کو بہکاوے دیتا ہے، مگر مرد مومن شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، شہید ہو جائے تو اللہ پہ یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ پہ یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ جیسے ہی اسلام کے راستے کے اوپر جدوجہد کے راستے کے اوپر نکلے گا مومن تو شیطان ہر مقام پر اس کا راستہ روکے گا، لیکن مرد مومن جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس راستے کے اوپر چلتا جائے گا تو دیکھیے کتنی ساری صورتیں بتائی ہیں کہ ان میں سے کسی بھی صورت میں اگر وہ جو ہے ہلاک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کریں، آمین۔
اچھا، پھر جو اس نے یہ کہا کہ میں آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا اور اوپر سے آؤں گا، نہیں، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا، تو علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں انہیں آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کروں گا۔ اس نے کہا وَمِن خَلْفِهِم، میں پیچھے سے آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں مبتلا کروں گا۔ پھر اس نے کہا وَعَنْ أَيْمَانِهِم، میں دائیں جانب سے ان کے پاس آؤں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر دین کے معاملے کو مشتبہ کر دوں گا۔ اور عن شمائلہم کہا کہ میں بائیں طرف سے آؤں گا، تو اس کا مراد یہ ہے کہ میں گناہوں اور نافرمانیوں کی خواہش ان کے دلوں میں پیدا کر دوں گا۔ مختصراً یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں خیر اور شر کے تمام راستوں کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور اسے روکوں گا، شر کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دوں گا اور خیر سے انہیں روکوں گا۔ اچھا، ایک تفسیر میں حضرت ابن عباس سے یہ روایت آئی کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، اس لیے کہ اوپر سے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے شامل حال رہے گی تو یہ ملعون جو ہے انسان کے اوپر اپنا زور نہیں چلا سکے گا۔ جب اس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو کیا اور خود یہ بات کہی وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے بندوں کے بارے میں چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو یہاں مراد ہے شاکرین سے، تو یہاں شاکرین سے مراد موحدین ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جو کہ توحید کے اوپر قائم ہیں۔ اللہ کا شکر کرنے والے یہاں وہ ہیں جو کہ کافر نہیں ہیں بلکہ توحید کے اوپر قائم ہیں، شرک کے نہیں کرتے۔ اچھا، اب یہ جو شیطان نے اللہ کو چیلنج دیا تھا، سورہ السبا میں آیت نمبر 20-21 کا ترجمہ پڑھیے۔ اس میں لکھا ہے اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال یقیناً سچ کر دکھایا، چنانچہ سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس ابلیس کا ان پہ کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آخرت کے متعلق شک میں ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم متمیز کر دیں، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر اس نے کہا کہ میں اکثر میں سے آپ شاکرین نہیں پائیں گے سورہ الاعراف میں، اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ شیطان نے جو خیال کیا تھا، جو اس نے گمان کیا تھا، جو اس نے چیلنج کر کے بڑا بول بولا تھا، تو اس جھوٹے کا وہ جھوٹ انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے سچا ہو گیا کہ اکثریت اس کے پیچھے ہی چل پڑی، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہ اس کا کچھ زور نہ تھا انسانوں کے اوپر، انسان خود اس کے پیچھے گئے تھے، اور اس کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کون سے لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے اور کون سے جو لوگ ہیں جو کہ ایمان پر پختہ ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ متمیز کر دیں، اللہ نے کس طرح متمیز کیا، متمیز مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا، دونوں میں تمیز ہو گئی۔ تو یہ دو گروہ الگ الگ ہو گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کیا ہمارا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ جو جھوٹا لعین شیطان ہے جس نے یہ چیلنج کیا تھا، اس کے چیلنج کو ہم سچ نہ کر دیں ہم خود، اور ہم کیا کریں کہ ہم ان قلیل لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ شکر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ شکر کرنے والے ہوں گے تو ہمیں تو شکر کرنے والا بننا چاہیے، ہم کو اس گروہ میں شامل ہونا چاہیے جو بہت کم ہیں لیکن ہیں موحدین، یعنی توحید کے اوپر قائم، پکی سچی توحید کے اوپر قائم ہے، حنیف ہیں، مسلم حنیف ہیں۔ تو یہ کہ اپنی بندگی کو شرک سے ہم پاک کر لیں، چھوٹے سے چھوٹے شرک سے پاک کرنے کی پوری کوشش کریں ساری زندگی۔ دوسری بات یہاں سے ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں تفریق کر دیں گے جو آخرت کے متعلق شک کرنے والے اور جو آخرت کے اوپر پکے ایمان لانے والے، لہٰذا جو آخرت کا شک کرنے والے وہی شیطان کے پیچھے جائیں گے۔ تو ہم ان گروہ میں شامل ہو جائیں، اپنے عقیدہ آخرت کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں، مضبوط کریں، اور اپنی اولادوں کو بھی آخرت کی جو نظریہ اس کے اندر، عقیدے کے اندر مضبوط بنائیں۔ اور اس کے بعد تیسری بات کیا ہے کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو لمبی سی دعا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں
اور اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے بھی، میرے پیچھے سے بھی، میرے دائیں سے بھی، میرے بائیں سے بھی اور میرے اوپر سے بھی، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں۔ اور جو فوقی ہے اور تحتی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ کے عذاب کے لیے ہیں، کہ زمین میں دھنسا دیا جائے۔ نیچے سے عذاب یہ ہے کہ زمین کو کھول کے دھنسا دیا جائے، اور اس طرح علاوہ بھی نیچے کے بہت سے عذاب ہیں، اور اوپر کے عذاب جو ہیں استغفر اللہ بہت ساری قوموں کے اوپر اوپر کے عذاب آ چکے ہیں، آسمان سے نازل ہو چکے ہیں۔ تو یہ دونوں عذاب کی شکلیں ہیں، اور یہ لیفٹ اور رائٹ اور آگے اور پیچھے سے شیطان کے حملے جو ان سب کی شکلیں ہیں۔ اور تعوذ ہم پڑھتے رہیں، ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، تعوذ پڑھتے رہیں روزانہ اور مسلسل، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شیطان لعین سے محفوظ رکھیں گے۔ اور آخری بات اس میں یہ آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو نکل جا، تو دو الفاظ کہے، قال اخرج منها مذءوما مدحورا۔ اب ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مذموم کون ہے، مدحور کون ہے۔ مذموم کے معنی ہیں اللہ کا جس پہ غضب ہوا، جو مبغوض ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، مردود کر دیا۔ سارے معنی اس کی تفسیر میں لکھے ہوئے۔ مردود کون ہوتا ہے؟ جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پھیر لی جاتی ہے۔ اور مدحور کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ جس کو کہ دھتکار دیا جائے، دور ہٹا دیا جائے، جس کو ذلیل اور رسوا کر دیا جائے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ اب ایک اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں اگلی آیات پہ جانے سے پہلے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اور اپنے بہت پیارے اہل و عیال کو اس مذموم اور مدحور شیطان کے ساتھ جہنم کو بھر دینے کے لیے، اس کا ایندھن بن جانے کے لیے، کسی قیمت پر بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ کبھی بھی ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے، یہ شیطان ہم ساروں کو لے کر جہنم کے اندر چلا جائے؟ ہم کبھی بھی بالکل بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ ہم تو اپنی آخری کوشش تک، آخری سانس تک ہم اس کی چالوں سے بچنے کے لیے اور اپنی ذریت کو اس کی چالوں سے بچانے کے لیے کوشش انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی کوشش ہوتی ہے انفرادی حیثیت میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اجتماعی طور پہ کوشش نہ ہو۔ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کو اسی انداز میں کیا ہے، اکیلے گھر میں بیٹھ کر شیطان سے بچنے کی کوشش نہیں کی، ساری کی ساری امت کو بچانے کی کوشش کی۔ اور ہم نے وہ حدیث پڑھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اور تمہاری مثال جو ہے اس کی جیسی ہے جس شخص نے آگ روشن کی ہے اور پروانے اس پہ گرے چلے جا رہے ہیں اور وہ انہیں کمر سے پکڑ کے روک رہا ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو روکنے کا عمل ہے یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہی کا اسوہ ہے یہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ تفہیم القرآن میں مجھے اس بارے میں ملا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ چیلنج شیطان نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو مہلت آپ نے مجھے دی ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو آپ نے اسے عطا کی ہے۔ اگرچہ اس نے یہ لفظ نہیں کہے، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے ہی تو اس نے یہ سب کچھ کیا نا، کہ غصہ اسے اسی بات کے اوپر تھا کہ یہ تکبر اسی بات کا تھا کہ یہ فضیلت والا نہیں ہے شیطان، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو میرے اوپر فضیلت دے دی، تو اب میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ ذلیل اور رسوا ہوگا میرے ساتھ۔ یہاں یہ پوائنٹ لکھا ہے کہ یہ مہلت جو شیطان نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا بھی کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت ہی عطا نہیں کی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کو بہکانے اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع بھی دے دیا تھا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ہمیں نہیں بہکا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دے دیا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً جو اس نے چیلنج کیا تھا وہ چیلنج پورا ہوا کہ نہیں ہوا، کیا وہ سچا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہاں تو ہم نے دیکھا کہ اکثروں کو شاکرین نہیں پایا، تو اس طرح سے اس نے سچ کر دکھایا، لیکن اب آگے کی آیات پڑھیے، آگے یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ اپنے چیلنج میں کس طریقے سے ناکام ہوا۔ آیت نمبر 19 سے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی، اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔
اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر ڈھانک سکے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ 25 آیت تک ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملعون نے کس طرح ہمارے والدین کے ساتھ مکر کیا تھا، دھوکہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم اور ان کی بیوی حوا کے لیے یہ جائز قرار دے دیا تھا کہ وہ ایک مخصوص درخت کے پھل کے سوا جنت کے دیگر تمام پھلوں کو کھا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ شیطان جب ان کے پاس آیا اور ان کا بہت ہی خیر خواہ بن کر آیا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے اس درخت کے پھل کو کھانے سے کہ اس کے کھانے سے تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لو۔ اس کی باتوں کے جال میں آ کر جب آدم و حوا نے اس کی بات مانی دونوں نے، تو ان کے سطر ایک دوسرے کے لیے کھل گئے۔ حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ وہ بہشت کے درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے، اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ کہیں آتا ہے کہ جنت کے پتوں کو اپنے اوپر اس طرح لپیٹنا شروع کر دیا جس طرح سے کپڑے کو بدن پہ لپیٹا جاتا ہے۔ اور یہ والی بات بھی آتی ہے کہ آدم ہوا کے سطر کے مقامات پر پہلے ایک اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک نور کا لباس تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے مقامات کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اس نافرمانی کے بعد سطر کے مقامات ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے یہ دعا سیکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی، انہوں نے وہ دعا پڑھی، یعنی فوراً انہیں ندامت کا احساس ہوا اور انہوں نے یہ پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا گیا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اس بارے میں مفسرین نے ان مقامات پہ یہ ذکر کیا ہے، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کس کو کس مقام پر اتارا، تو آدم کو اس مقام پہ اتارا، حوا کو اس مقام پہ اتارا، آپ مختلف تفاسیر میں پڑھیں گے، لیکن یہاں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی روایت اس بارے میں صحیح نہیں ہے، اور اگر ان مقامات کی تعین میں کوئی دینی یا دنیا کا فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بیان فرما دیتے، لہٰذا اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، بس یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، اور اس وقت خاص کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں موت دے کر دوبارہ تمہیں اٹھا لے گا۔ اچھا جی، اب ہم اس میں دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں سے میں نے جتنی تفصیلات تھیں وہ پڑھ لی ہیں۔ اب اس پورے قصے کے بارے میں تفہیم القرآن میں کوئی سمجھے 2 صفحوں کا تشریح لکھی گئی ہے جس میں کہ اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، وہ میں پوائنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کس طرح سے شیطان نے جو چیلنج کیا تھا، یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے منہ کی کھائی، بری طریقے سے منہ کی کھائی کس طرح۔ ہمیں اس قصے سے چند اہم حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تفہیم القرآن میں حاشیہ نمبر 13 ہے، آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ جو جذبہ ہے ہمارے ماں باپ میں بھی موجود تھا، لازماً یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے، اور شیطان کی پہلی چال ہوتی یہ ہے کہ وہ آدم کے خلاف کہ وہ اس کو برہنہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی چال وہ ہمیشہ چلتا رہے گا، آج تک اس کی یہ روش قائم ہے کہ انسان کے پاس جو ہے فواحش کے راستے سے آتا ہے، یعنی ولگیرٹی کے راستے سے آتا ہے، انسان کے سطر کو کھولنا چاہتا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جال میں پھانسنے کے لیے خیر خواہ بن کر آیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں جس مقام پر بھی تم ہو اس سے بلند مقام پہ پہنچانا چاہتا ہوں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے بھی ہمارا خیر خواہ بن کر ہی آئے گا۔ یہ جو اس نے بہکانے کا عمل کیا تھا، یہ آدم اور حوا دونوں کو کیا تھا، دونوں اس کی بات میں آ گئے تھے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نیچے اتارا تھا، کیونکہ ہر جگہ یہاں پہ ہما ہے، اور ہما عربک میں 2 انسانوں کے لیے آتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان اپنے اس چیلنج میں کس طرح سے ناکام ہوا ہے۔ بے شک یہاں پہ حضرت آدم اور حوا دونوں کی کمزوری ظاہر ہو گئی کہ وہ بھول گئے تھے، ان کے عزم میں کمی تھی، وہ ابلیس کی باتوں میں آ گئے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر لی تھی۔ لیکن یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے اور نہ حوا نے کبھی بھی اپنی فضیلت کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا،
یہ فضیلت تو رب تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ اس کے برعکس ابلیس نے اپنی بزرگی اور بڑائی اور فضیلت کا دعویٰ کیا تھا، دعوے دار تھا، کہا تھا نا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس نے تکبر کیا تھا، بڑا بن کر حسد اور بغض کی وجہ سے نافرمانی کی تھی، جبکہ آدم اور حوا نے خود سے ایسا نہیں کیا، وہ اس کے بہکائے میں آ گئے اور ان سے غلطی ہو گئی۔ پھر جب اللہ نے ابلیس کو تنبیہ کی تھی تو وہ ندامت اسے کوئی نہیں ہوئی، بلکہ وہ نافرمانی پر اور زیادہ جم گیا، اس نے مہلت مانگی۔ اس کے برعکس آدم اور حوا نے غلطی کا احساس ہوتے ہی ندامت محسوس کی، قصور کا اعتراف کیا، رجوع اللہ کیا، مغفرت طلب کی، اللہ کے دامن کے، رحمت کے دامن میں پناہ طلب کی۔ لہٰذا اس طرح آدم علیہ السلام نے اور حوا نے آنے والی نسلوں کے لیے یہ سنت قائم کر دی کہ جب بھی یہ لعین آپ کو دھوکہ دے، خوشحالی کے دھوکہ دے کر بہکائے اور آپ سے نافرمانی ہو جائے تو آپ جلدی سے پلٹ آئیں، اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے لیں، پھر یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ لعین کامیاب تو اپنی چال میں اس وقت ہوتا نا جب آدم اور حوا کو اپنے راستے پہ لگا لیتا۔ اگر وہ آدم اور حوا کو اپنے راستے پہ لگا لیتا، جیسا کہ اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں صراط مستقیم سے بھٹکا دوں گا، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا، جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، تو آدم و حوا کی ساری نسل اس ابلیس کے ساتھ جہنم کے اندر چلی جاتی۔ ایسا نہیں ہوا، آدم اور حوا نے ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس بہت بڑے چیلنج کو جو ہمیشہ ہمیں پیدائش سے لے کے اور آخری سانس تک در پہ رہے گا، درکار سامنا جس کا رہے گا، کیونکہ یہ آخری وقت، جان نکلنے کے وقت بھی اپنا آخری ہتھیار استعمال کرتا ہے شیطان، کہ اس وقت بھی انسان کے منہ سے ایسا کلمہ کہلوا دے کہ وہ کفر کا کلمہ منہ سے نکال دے۔ تو یہ جو بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے درپیش آنا تھا، آدم علیہ السلام اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا نے اللہ کے رحم و کرم کے ساتھ ہمیں ایک گائیڈ لائنز دے دیں کہ اس طرح سے کرنا ہے آپ کو۔ اس چیلنج کا اس سے ثابت ہوا کہ یہ شیطان لعین اپنی اس پہلی ہی جو لڑائی ہوئی نا، اس کے اندر بری طرح سے منہ کے بل گر گیا، اور انشاءاللہ تعالی جب تک جیتے جی انشاءاللہ ہر مارکے میں اس کو شکست دینے کا پکا عزم کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آمین۔ اب ہم آیت نمبر 26 یعنی 26 سے آگے کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرم گاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر صلاح کے وقت اپنے منہ سیدھے قبلہ رخ کر لو اور خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے بنی آدم، تم ہر صلاح کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، بے شک وہ بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 25 اور 26 میں دیکھیے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے احسانات بتا رہے ہیں جو انہوں نے لباس اور زینت کی صورت میں انسان پر نازل فرمائے ہیں۔ یہاں لباس اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، تو وہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے انسان کے لیے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔
اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لباس جو میں نے نازل کیا ہے اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ انسان کی ستر پوشی ہو، یعنی اس کی ستر چھپائی جائے، یعنی اس کی عورہ یا پرائیویٹس ان کو وہ چھپا لے لباس. تو یہ مقصد اول ہوا لباس کا. اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لباس کا جو مقصد ہے وہ بنیادی ضرورت ہے، سب سے پہلی اور اہم ترین ضرورت ہے کہ وہ عورہ کو چھپا لے انسان کے لیے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ ریشہ، اور ریشہ سے مراد لکھا ہوا ہے کہ ظاہری زینت جو لباس کی ہوتی ہے نا، خوبصورتی، وہ ہے. اور یہ جو خوبصورتی ہے یہ لباس کی تکمیل، جو لباس ہے اس کو مکمل کر دیتی ہے. اگر وہ لباس پہلا مقصد پورا کر رہا ہے یعنی ستر کو چھپا رہا ہے، اور دوسرا مقصد پورا کر رہا ہے کہ وہ زینت والا بھی ہے، تو گویا کہ لباس کے مقصد کو مکمل کر دیتا ہے. پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ لباس التقوی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنے اس لباس کے مقاصد کو پورا کرے گا، اپنے ستر کے مقام کو چھپا لے گا، تو یہ لباس تقوی ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ابلیس اور اس کے قبیلے سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی جو تھی اس کی وجہ سے اس نے کوشش کی اور نعمتوں کے مقام جنت سے نکلوا کر اس دنیا میں پہنچایا، اور پہلا جو اس کے لیے اس نے چال چلی وہ یہی چال چلی تھی کہ ان کے ستر کے مقامات جو پہلے ڈھکے اور چھپے ہوئے تھے وہ اتروا دیے، کھلوا دیے، اور یہ سب اس کی دشمنی کا نتیجہ تھا. لہٰذا ہمیں یہ تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ تم کو بھی اس طرح فتنے میں وہ نہ ڈال دے جس طرح سے اس نے تمہارے ماں باپ کو ڈالا تھا. لہٰذا تمہیں کیا کرنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اور اس کا قبیلہ اس جگہ سے تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، یعنی ہمہ وقت تمہارے خلاف وہ چالیں چل رہے ہیں، اور تم کیونکہ انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے تو تم ان کی چالوں کو بھی پکڑ نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے، ان چالوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو آگے کی جو آیات ہیں 28 سے لے کر 30 تک 3 آیات، اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. اچھا، اب پہلی بات اس کے اندر یہ آ رہی ہے، ہمیں رہنمائی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ پہلی بات اس میں یہ آئی قریش اور دیگر جو اس وقت کے مشرکین تھے وہ کرتے کیا تھے. یہاں سے بات آ گئی کہ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے تھے کہتے تھے ہم نے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یہاں پر کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ بے لباس ہو کر اپنے لباس کو اتار کر، کپڑوں کو اتار کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اسی حالت میں طواف کریں گے جس طرح سے ہمیں اس دنیا میں ہم پیدا کیے گئے تھے، تو جس طرح ہم تھے بے لباس اسی طرح ہم آ کر اللہ کی عبادت کریں. پھر اس کے بعد ایک اور بات اس میں آتی ہے کہ قریش جو تھے نا، کیونکہ وہ تو یعنی عزت والے قبیلہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے زیادہ، لہٰذا وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کپڑوں میں طواف کر لیتے تھے، اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل کے لوگ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کیا کرتے تھے. کہنا کیا ہوتا تھا؟ کہنا ان کا یہ ہوتا تھا کہ بھلا ہم ان کپڑوں میں طواف کیوں کریں جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں، لہٰذا ہم بالکل فطری انداز میں طواف کریں گے. اچھا، قریش جو تھے وہ اپنے ان کپڑوں میں طواف کر لیا کرتے تھے جسے وہ پہنتے تھے، کیونکہ خود کا اشرف خیال کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ قریشی اپنے ہی کپڑے کسی کو دے دیتا تھا یعنی طواف کرنے کے لیے، تو وہ شخص بھی اس کپڑے کو پہن کر طواف کر لیتا تھا کہ یہ تو مجھے کسی قریشی نے دیا ہوا کپڑا ہے. یا اگر کسی شخص نے بالکل کوئی نیا کپڑا بنایا ہوتا تھا جسے پہلے کبھی نہیں پہنا، اسے پہن کر کوئی نافرمانی کبھی نہیں کی، تو وہ بھی اس میں طواف کر لیا کرتا تھا. لیکن طواف کرنے کے بعد اس پہنے ہوئے کپڑے کو اتار کے پھینک دیتے تھے کہ اب کوئی اس کو نہیں پہنے. اچھا، اس کے علاوہ جس شخص کے پاس قریشی کا دیا ہوا کپڑا نہیں ہوتا اور جس شخص کے پاس اتنا نہ ہوتا کہ وہ نیا کپڑا بنا سکے، تو وہ پھر عریاں ہو کر یعنی کہ بے لباس ہو کر طواف کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ بعض اوقات عورتیں بھی بے لباس ہو کر طواف کرتی تھیں اور اپنے خاص مقامات کو پر کپڑا رکھ لیتی لیکن لباس اتار دیتی. اس طرح یہ بھی مشہور ہے کہ عورتیں اکثر رات کے وقت طواف کیا کرتی تھیں، اور اس رسم کو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی جو فالو کرنے کی وجہ سے اختیار کیا تھا، اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ایسا کرو. اللہ نے یہاں اس کی تردید فرما دی اور کہہ دیا کہ
ان اللہ لا یأمرکم بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ برائی کا، بے حیائی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے کاموں کا حکم نہیں دے سکتا. اور پھر یہ بھی ان سے کہا کہ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی اتنی بڑی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جبکہ جانتے بھی نہیں ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ہمیں یہ بتا دیا کہ نہیں، اللہ نے بے حیائی کا تو کبھی نہ حکم دیا، لیکن کس چیز کا حکم دیا ہے وہ دیکھو. اللہ نے حکم دیا انصاف کا. قل امر ربی بالقسط، اللہ نے انصاف کا حکم دیا. اور کس چیز کا حکم دیا؟ اس چیز کا حکم دیا کہ ہر مسجد کے ٹائم، ہر صلاح کے ٹائم میں سیدھا قبلے کی طرف رخ کرو اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر لو. یہ اس نے تو حکم دیا. لہٰذا اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ مسجدوں کے اندر زینت کے ساتھ، یعنی صلاح کے ٹائم میں، صلاح کا جو وقت ہے، جس وقت عبادت کے لیے آنا ہے، اس وقت لباس جسے اللہ نے ہمارے لیے ریشہ بنایا، یعنی زینت کا باعث بنایا، اس وقت زینت کے ساتھ لباس پہننا ہے اور آنا ہے، اور اپنے رخ کو آ کر اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینا ہے، اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لینا ہے. اور آگے یہ بتا دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ 3 کام ہیں جو کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دی گئی کہ جو ان کے ذہنوں میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم یہ حکم دیا کہ بے لباس ہو کے طواف کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کو تمہاری بے لباسی یا تمہارا کوئی چیز نہ کھانا یا کسی طیب رزق اور طیب لباس سے تمہارا انکار کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مطلوب ہے. تمہارا بھوکا ننگا ہو جانا یہ اللہ کو نہیں چاہیے ہے، یہ دینداری نہیں ہے. بلکہ اللہ کی تو عین خوشی اس بات میں ہے کہ تم پاک رزق کو کھاؤ پیو، تم اسراف نہ کرو، تم زینت والا لباس پہن کر مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں آؤ، لیکن اللہ کی حدود کو نہ توڑو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے اپنے عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرو. یہ وہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عین خوشی اس میں ہے کہ تم شریعت میں جو اصل گناہ ہے اس سے تم بچو. اور وہ کیا ہے کہ آدمی اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے، یعنی اللہ نے جو حد قائم کی ہے اس سے باہر نکلنا اللہ کو ناپسند ہے. اور یہ باہر نکلنا کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ حلال کو حرام قرار دے دیا جائے، کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ حرام کو حلال قرار دے دیا جائے. تو یہ حرکتیں نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی مطلوب نہیں کہ تم نعوذ باللہ بے لباس ہو کر اللہ کی عبادت کرو. اس سے آگے کی آیات کا ترجمہ جب ہم 32 سے لے کے 39 تک ابھی پڑھنے جا رہے ہیں تو اس پہ غور کیجیے گا. مزید وضاحت کر دی گئی ہے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، کیا حلال کی ہے. میں ترجمہ شروع کرتی ہوں. اے نبی کہہ دیجئے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی. اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ اس سے لمحہ بھر پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے. اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں، تو جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا یا اس کی آیات کو جھٹلایا. اور یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جن تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے. اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے. اللہ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں. جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری امتوں کو لعنت بنامت کرے گی، یہاں تک کہ جب ان میں
یہاں تک کہ جب اس میں وہ سب اکٹھے ہوں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے تھے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 32 سے 39 تک کا ترجمہ سامنے رکھا ہے جو کہ طویل آیات ہے، لیکن اس میں جو تمام احکامات گزرے ہیں تقریباً تمام ہی ہم پچھلی صورتوں میں تفصیلات ان کی پڑھ چکے ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ آئی کہ دنیا کی یہ زندگی کیونکہ آزمائش ہے اور اس میں ایک مہلت کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے۔ آزمائش ہے یعنی کہ ٹیسٹ ہے ایک، اور ایک وقت خاص تک اللہ تعالیٰ نے کافر اور مسلمان، نیک اور بد سب کو زندگی گزارنے کا اور اپنے اعمال کرنے کا موقع دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نعمتیں ہیں وہ کافروں پر، مومنین پر، اچھوں پر، بروں پر، سب کے اوپر تقسیم کر دی ہیں جیسا اس نے چاہا۔ یہاں سب کو وہ نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن اللہ نے ایک دوسرے نظام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یعنی ہمیں بتایا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، بتایا ہے کہ مستقبل میں یہ ہوگا کہ یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے، لیکن روز قیامت میں کیا ہوگا، یہ صرف مومنین کے لیے ہوں گی۔ اس کے بعد آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، اور یہ ہم نے سورہ الانعام میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم قائم کر دی جائے گی اور وہاں پر لوگ گروہ در گروہ داخل کیے جائیں گے، تو ایک جماعت جو وہاں داخل ہوگی وہ اپنی ہی بہن یعنی اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی۔ اللہ نے بتا دیا کہ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، اپنی بہن پر وہ لعنت کرے گی۔ اس کے بارے میں سورہ سبا میں بھی یہ والی بات آتی ہے، آیت نمبر 32 اور 33 میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہ گار تھے۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تمہاری دن رات کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں ندامت چھپائیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس وہ جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ تو یہاں پر اور دوسرے مقامات پر ایک بات یہ آتی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم میں داخلے کے وقت ایک مکالمہ ہو رہا ہے۔ لیڈرز ہیں، ایک گروہ لیڈرز ہیں جنہیں اولاہم کہا گیا، اور ایک گروہ ہیں جو فالوورز ہیں جنہیں اخراہم کہا گیا، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے تو اتباع کیا تھا، وہ تو فالوورز تھے، کن کے؟ جو ان سے پہلے گزر چکے تھے ان کے۔ تو جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلے گزرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں جن کی وجہ سے ہم گمراہی میں آئے، یہ وہ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ ہمیں کہا کہ یہ کرو، کیونکہ دیکھیے دنیا میں وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا، تو وہاں پر وہ یہ بات کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو دگنا عذاب دیجئے، یہی ہمیں بہکا کر یہاں لائے ہیں۔ اچھا، جواب میں یہ کیا کہیں گے؟ جو اولاہم ہیں یعنی وہ جو لیڈرز والے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ تم کو تو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم ہم سے کچھ یعنی بہتر تو نہیں ہو نا، جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں دگنا عذاب ملے اور تمہیں کم عذاب ملے۔ یعنی یہ ایک مقدمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اولاہم اور اخراہم نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدمے کا فیصلہ یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور اس کی تشریح کے اندر تفہیم القرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کا مختصر خلاصہ میں یہ بیان کروں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہر جو اولاہم اور اخراہم جو ہے ان میں سے ہر ایک جو اخراہم ہے وہ کسی نہ کسی کا اولاہم بھی تو ہے، یعنی ہر گروہ جو بعد میں آیا ہے اپنے سے پہلے والے گروہ کو لعنت کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں وہ سوچ رہا کہ وہ بھی کسی کے لیے اولاہم ہے، یعنی اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے اس کی وجہ سے گمراہی کا رستہ اختیار کیا تھا، لیکن یعنی اس کے بعد آنے والے ان لوگوں کے لیے کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔
تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دوہرا عذاب دینا ہے، ایک عذاب تو خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا، ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے جرائم کی، کہ دوسروں کو جرائم کے لیے میراث چھوڑ کر جانے کی سزا۔ تو پھر اس کی ڈیٹیل میں بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے، ضرور اسے پڑھیے گا، اتنا تفصیل سے پڑھنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک آنے والی جو نسل ہے، وہ گزرنے والی جو نسل ہے، وہ اپنے بعد آنے والی نسل کے لیے ایک پوری کی پوری آثار چھوڑ کے جاتی ہے، میراث چھوڑ کے جاتی ہے، یا تو نیکی کی طرف اور یا پھر بدی کی طرف، اور بعد میں آنے والے ان پہلے آنے والوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انہیں پوری ڈیٹیل دی، اس لیے ہر انسان اور ہر گروہ بہت اس بارے میں کانشیس رہے کہ وہ تمام عمل جو اس وقت دنیا میں کر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ جائیں گے، کہیں ثبت نہیں ہو رہے، بلکہ سارے کے سارے ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں۔ تو اس کو اپنے بھی کیے کی ملے گی، اور اپنے کیے کے علاوہ جو وہ اثرات چھوڑ کے گیا اس کی وجہ سے لوگ اس راہ کے اوپر چل پڑے۔ لہٰذا جہنمیوں کے گروہ کا یہ کہنا کہ ہم سے پہلے والوں کو دگنی سزا دیجیے، خود انہی کے اوپر پڑ جائے گا اور ان کو بھی دگنی سزا ملے گی۔ اس کے بعد ہم آیات کا جو مجموعہ کا ترجمہ پڑھیں گے وہ ہے 40 سے لے کر 53 تک۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے، بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو جو تم کرتے تھے۔ اللہم انا نسألک الجنت و نعوذ بک من النار، آمین۔ اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو، اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر، اور اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام یعنی قیامت کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں
جو وہ گھڑتے رہے تھے۔ اس وقت ہم نے جو آیات کے مجموعے کا ترجمہ پڑھا ہے وہ 40 سے لے کے 53 تک کا ہے۔ اس میں جو اہم اہم باتیں آئی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ مجرموں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ یہ بھی ہم پہلے اس تمثیل کو پڑھ چکے ہیں۔ اور آگے یہ والی بات آئی کہ جو جنت میں جائیں گے، اہل جنت جو لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت ان کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو کچھ بھی قدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے۔ اس کی تشریح یوں لکھی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی رنجشیں ہو جاتی ہیں، کچھ بدمزگیاں ہو جاتی ہیں، کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ کھٹے ہو جاتے ہیں، یعنی اور دل میں برائی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مہربانی فرمائیں گے کہ روز قیامت میں، آخرت کے دن میں، کہ وہ ان برائیوں کے ساتھ جو ان کے دلوں میں دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہونے کے بعد جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، اور وہ بالکل مخلص دوستوں کی طرح سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کے اندر ان میں سے کسی کو یہ دوسرے شخص کی شکل کو دیکھ کر تکلیف ہو کہ ارے فلاں نے میرے ساتھ دنیا میں میری مخالفت کی تھی، فلاں نے میری بات کو رد کر دیا تھا، فلاں کی میرے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، اس نے میرے اوپر تنقید کر دی تھی۔ ایسی کوئی بھی بات ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں رہے گی، اور وہ بھائی بھائی ہو کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنتوں میں ملیں گے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عثمان اور طلحہ اور زبیر کے مابین بھی اسی طرح دلوں کی صفائی کروا دیں گے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے تھے اور پر امید تھے کہ کیونکہ ان کے درمیان میں بھی رنجشیں ہو گئی تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے تھے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے یقیناً، اور امید بھی رکھنی چاہیے یقیناً، کہ اپنی پوری کوشش کے باوجود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہوتی ہے، ہم معاف بھی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، لیکن دل ایک دوسرے کی طرف سے جو کھٹے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے بھی جنت کے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جس کی طرف سے دل میلا ہو گیا، اور اپنے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان قدرتوں کو نکال کر ہمیں جنتوں میں ایک دوسرے کے سامنے بٹھائے۔ اس کے بعد کی آیات ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اصحاب الاعراف کے بارے میں جو آیات آ رہی ہیں۔ اعراف اور اصحاب الاعراف، ان کے بارے میں یہاں بیان فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے اہل جہنم سے مخاطب ہونے کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بیان فرما دی کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے کہ جنت اور جہنم کے مابین ایک پردہ حائل ہے۔ اس وجہ سے جہنمی جنت تک نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی۔ اس سے مراد، پردہ سے مراد یہ ہے کہ ایک دیوار ہے، جیسے کہ سورۃ الحدید میں آیت نمبر 13 میں ہے، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی اندرونی جانب ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے۔ یعنی کہ وہ جو دیوار حائل ہے، اس دیوار کی اس طرف جہاں جنت ہے اس طرف تو اللہ کی رحمت ہے، اور دیوار کے اس طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یعنی جہنم ہے۔ یہ بات تو ہمیں سورہ الحدید سے پتہ چل گئی۔ اب اس صورت کے اندر یہ جو سورہ الاعراف میں یہ آیات آ رہی ہیں، یہاں ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک حجاب ہے۔ لکھا گیا ہے تفسیر میں کہ حجاب سے مراد اعراف ہے، حجاب سے مراد یہ دیوار ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں حائل ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اصحاب الاعراف کون ہے؟ یہ اعراف تو سمجھ آ گیا کہ ایک دیوار ہے، پھر یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہوں گی،
یہاں یہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ، یہ سب تمام صحابہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ اصحاب اعراف وہ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، برائیوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جا سکیں گے، لہٰذا انہیں اس دیوار کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا، اس دیوار کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے گا۔ اور ہم نے آگے پڑھا کہ وہ لوگ جو ہیں اس بات کے امیدوار ہوں گے کہ انہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور وہ اس بات سے خوف کھا رہے ہوں گے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں اہل جہنم میں شامل نہ کرنا، یعنی ان کے دل کی یہ کیفیت ہوگی۔ ادھر سے وہ جنت کے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ادھر سے جہنم والوں کے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بات بھی ہمیں آیت نمبر 48 اور 49 میں پتہ چلتی ہے کہ وہ نہ صرف دیکھ رہے ہوں گے بلکہ کلام بھی کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ایسا انتظام کر دیں گے کہ وہ کلام بھی کر رہے ہوں گے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اہل اعراف مشرکین کے کئی سرداروں اور قائدین کو دیکھیں گے، انہیں وہ ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ ان پر ملامت کرتے ہوئے کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی، یعنی کہ تم اتنے زیادہ بڑی جماعت کی صورت میں تھے، کثرت سے تم لوگ ہوتے تھے، تو تمہارا یہ ساری جماعت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور نہ ہی تمہارا تکبر تمہارے کام آیا، یعنی کہ یہ جو تمہاری اتنی بڑی جماعت تھی اور جتنا تم تکبر کرتے تھے اور جو کچھ تمہارے پاس تھا اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، لیکن یہ سب تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ یہ بات کہیں گے وہ کس سے؟ ان بڑے بڑے لوگوں سے جو کہ جہنم میں جنہیں وہ دیکھیں گے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی ان سے کہیں گے کہ اور وہ لوگ جو کہ تم سے نیچے ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا تھا، کیا خیال تھا؟ کہیں گے کہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کبھی ان کی مدد نہیں کرے گا، یعنی وہ جنتی لوگوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو دنیا میں تم حقیر جانا کرتے تھے، اور دیکھ لو آج ان کا انجام کیا ہوا کہ ان سے تو یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور تم لوگ جو بڑے بنتے تھے تمہارا یہ انجام ہوا۔ یہ پورا کلام ان کا ہو جائے گا اہل جہنمیوں کے ساتھ، استغفر اللہ العظیم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی جو ذلت اور رسوائی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں مانگ رہے ہوں گے اہل جنت سے، اور انہیں یہ کہہ دیا انہیں نہیں دی جائیں گی، اور وہ گڑ گڑا کر کہیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی دے دو، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ یہاں ایک مفسر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سعید ابن جبیر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا کہ آدمی اپنے باپ یا اپنے بھائی کو پکار کر کہے گا کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، لہٰذا مجھے پانی بہا دو، تو وہ ان سے کہیں گے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان اہل جہنمیوں کو یہ جواب دو، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، اور یہ دونوں چیزوں سے مراد جنت کا کھانا اور جنت کا پینا ہے، یعنی اہل جہنم جو ہے ان لوگوں کو جنہیں پہچانیں گے جنتیوں کو، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ایک صورت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت انہیں ان کا دیدار کرا دیں گے کہ ہمارے ہی آس پاس کے وہ لوگ جو کہ جنت میں اب اس وقت موجود ہیں ان کا یہ اہل جہنم دیدار بھی کریں گے، تو کس قدر شدید حسرت کی کیفیت میں ہوں گے، اور اس وقت ان سے یہ کہیں گے کہ کچھ پانی دے دو یا کچھ رزق دے دو۔ اور پھر آگے یہ بتایا گیا کہ یہ کون کافر ہیں جو کہ اس میں یہ حسرت کر رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے دین کو کھیل بنا لیا تھا، تماشا بنا لیا تھا، دنیا اور اس کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، اور آخرت کی بہتری کے لیے جن اعمال کا انہیں حکم دیا گیا تھا وہ اس سے بالکل غافل تھے۔ اب کیونکہ بالکل غافل تھے تو اس غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سارے انہوں نے حرکتیں کی ہوں گی دنیا میں، لیکن اللہ نے خاص کر اس غفلت کو یہاں پر مینشن کیا ہے، غفلت یعنی بھول جانا۔ تو اللہ نے بتایا کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، سب چیزوں میں سے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ تو کیا ہمیں اس بات سے سب سے اہم ترین سبق ملتا ہے کہ اس دن کی کیفیت، اس دن کے حالات انہیں یاد رکھنا ہے، یعنی اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ اس شخص سے کرے گا جسے بھلا دیا گیا ہو۔ اب یہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آ رہا ہے ننساہم، کہ ہم انہیں بھلا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کبھی بھول لاحق نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کو لمحے بھر کے لیے بھول نہیں سکتے، لیکن یہاں بھولنے سے مراد، یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھولنے سے مراد کیا دیا ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دینا، اس کو بالکل اپنی رحمت سے دور کر دینا، اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہونا، یہ والی کیفیت ہو جائے گی۔ جس طرح کہ سورہ الجاثیہ میں آیت نمبر 34 میں ہے کہ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اسی طرح آج ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ اور پھر حضرت ابن عباس اس کی مزید تفسیر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر کے اعتبار سے بھلا دے گا، شر کے اعتبار سے نہیں بھلائے گا۔ کتنی پیاری اس کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھی خیر اس دن جو ہے، جن پر یہ حکم ہو جائے گا کہ جہنمی ہوں گے، یہ انہیں کوئی خیر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اس لحاظ سے تو بھلا دے گا، لیکن شر کے اعتبار سے نہیں بھلائے گا، یعنی کہ جو سزا انہیں دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری دے گا۔ اور پھر آگے یہ بیان فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم انہیں رحمت سے محروم کر دیں گے، جس طرح انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کے لیے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو جب اللہ چھوڑے گا اور رحمت سے محروم کرے گا تو اس کا انجام تو ہم سب کو ہی پتہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم شخص، اس کی کہیں کوئی پناہ نہیں ہے۔ پھر ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائیں گے، یہ جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، فرمائیں گے کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تو عزت اور وقار کے ساتھ جس طرح چائے کھائے اور پیے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں بندہ عرض کرے گا ہاں یہ سب کچھ درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ تو ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ بندہ جواب دے گا کہ نہیں میرے پروردگار، مجھے یہ یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ آخر میں دوبارہ ہم ایک دفعہ اصحاب الاعراف جو ہے ان کی دل کی کیفیت پہ غور کرتے ہیں، جو قرآن کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بیان کر دی کہ ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، کہ وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، اور یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر۔ تو آئیے ہم بھی اختتام کرتے ہوئے اسی دعا کو پڑھتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنت مع الابرار، آمین۔ اور آج ہم نے سورہ الاعراف کی ابتدا کر کے اور آیت نمبر 53 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر لی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل آیت نمبر 54 سے آگے مطالعہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔